آج آپ دیکھیں کہ کورٹ نے، میں تو بلکہ یہ آج حیران بھی ہوں اور میرا یہ سوال بھی ہے کہ کل انہیں جس طرح کورٹ نے خوش آمدید کہا تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، میں ان کے کسی عمل پر نکتہ چینی نہیں کر رہا، لیکن میرا ایک سوال ان سے بھی ہے کہ کل جب کوئی اور ملزم یا مجرم کورٹوں میں پیش ہوں گے تو پھر ان کو بھی آپ کو خوش آمدید تو کہنا پڑے گا۔ اور میرا عدالتوں سے یہ بھی سوال ہوگا کہ کل جب دوسرے وکلا کیس فائل کریں گے تو وہ بھی پھر اسی قسم کا آرڈر مانگیں گے کہ کوئی ملزم اگلے منڈے تک چاہے قتل بھی کر دے اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو اب قانون بن گیا، اور یہ قانون پر اگر عمل نہ ہوا تو پھر عوام یہ کہیں گے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ تو آپ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے اور پھر اس پہ قائم بھی رہنا پڑے گا۔ تو یہ روایتیں صرف عمران خان صاحب کے لیے ہی ہے اگر، تو پھر سوال اٹھے گا، ورنہ وضاحت آنی چاہیے عدالتوں سے کہ یہ قانون سب کے لیے ہے۔ آئندہ کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی ملزم مرسیڈیز میں ہی بلایا جائے، بختر بند میں نہ بلایا جائے، اور عدالت میں بیٹھے رہے اور اس کو واش روم جانا ہو تو عمران خان صاحب کی طرح ججوں کے واش روم یوز کرے، کیونکہ عمران خان صاحب تو عوامی واش روم میں جانا پسند نہیں کرتے اور ہے عوامی لیڈر۔ عمران خان صاحب سے جب جج نے پوچھا کہ وہ آپ کو پولیس لائن بھیج رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے بنی گالا بھیج دیں، اور پھر جب ان سے بات ہوئی کہ 10 لوگوں کی لسٹ دے دیں جو آپ سے مل سکتے ہوں تو انہوں نے اپنی بیگم بشرا بی بی اور 2 ملازماؤں کے لیے کہا، انہوں نے اپنے کسی سیاسی ورکر کے لیے نہیں کہا ملنے کے لیے۔ اور آپ سب بھی گواہ ہیں، آج پورے دن سے 11 گھنٹے سے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے نہیں کہا کہ شاہ محمود قریشی کہاں ہے، انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہا کہ جو میرے کارکنان بند ہیں وہ کہاں ہیں۔ آج بھی وہ خود غرضی میں صرف اپنے لیے بات کرتے رہے، آرمی چیف پر سوال اٹھاتے رہے، کیونکہ اس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کا سیاسی سربراہ ہوتا تو وہ آج پورا دن یہ سوال ضرور کرتا کہ میری سیاسی جماعت کے اکابرین، میرے باقی لیڈران کہاں ہیں۔ وہ کہتا جج صاحب سے کل کہ آپ میری ضمانت تو لے رہے ہیں لیکن آپ بلائیے میرے باقی رہنماؤں کو بھی اسی طرح جیسے مجھے بلایا گیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، کوئی اسٹیٹمنٹ ان کا اپنے سیاسی کارکنوں اور سیاسی لیڈروں کے لیے نہیں ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا شاہ محمود قریشی صاحب سے اور باقی ان کے اکابرین سے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بھی کھیل رہے ہوں یہ، کیونکہ کھیلنا تو ان کو آتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کس کاسٹ پہ کھیلا جا رہا ہے کہ کہاں پاکستان کی معیشت اور کہاں صرف عمران خان کی یہ فلم جو 3 دن سے چل رہی ہے۔ اور اگر یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف میرے خلاف ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں میرے خلاف ہیں، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میرے خلاف ہے۔ تو بھائی اگر سارے ہی آپ کے خلاف ہیں اس ملک میں تو آپ پھر کرنے کیا ہیں اس ملک کے اندر؟ کیونکہ ایک آدمی تو ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، اگر سبھی خلاف ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے، کیونکہ جو اس ملک کی سیکورٹی کے ضامن ہیں، جو ہماری افواج پاکستان ہیں، وہ سیکورٹی کے معاملات میں نہیں سمجھتا کہ وہ اونچ نیچ کریں گے۔ آپ سیکورٹی رسک ہیں اس ملک کے اندر، آپ نے یہ ثابت کیا ہے اپنے عمل سے۔ آپ نے اپنے کارکنوں کو، وہ کارکن نہیں تھے، وہ چند شر پسند دہشت گرد عناصر تھے جو آپ نے ہائر کیے ہوئے تھے۔ میں تو رانا ثناء اللہ صاحب سے کہوں گا کہ پچھلے ہفتے اور آنے والے 2 دنوں میں چیک کریں کہ کتنا فورن انویسٹمنٹ آیا ہے یہاں پر اس کام کے لیے، کیونکہ یہ پیسے دیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک سمجھدار منصوبے کے تحت آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے ہاتھ میں کورما، کسی کے ہاتھ میں، کیا آپ کے تحریک انصاف کے کارکنان کھانا لوٹنے گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ کیا وہ بھوکے ننگے تھے؟
نہیں، آپ تو کہتے ہیں ہم ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہمارے کارکن ہیں. ایسا نہیں تھا. یہ سارا کا سارا پلان تھا کہ کسی نے ہاتھ میں دہی پکڑی ہوئی تھی، کسی نے قورمہ پکڑا ہوا تھا، کسی نے جو ہے وہ آپ کا اسٹرابریز پکڑی ہوئی تھیں. تو آپ سمجھیں، بات کو ملائیں، کڑی سے کڑی کو ملائیں. آپ نے صرف افواج پاکستان کو بدنام کرنا ہے. آپ نے اسی ایجنڈے کے تحت کینیڈا، یو کے اور امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو جمع کر کے نعرے لگوائے ہیں افواج پاکستان کے خلاف. آپ کو اریسٹ کیا تو ایک ادارے نے کیا، نیب کے ادارے نے. آپ نیب کے خلاف بات کرتے، آپ نیب کے قانون کے خلاف بات کرتے، لیکن آپ نے حکومت پاکستان میں حکومت یا پی ڈی ایم کے خلاف بات نہیں کی. آپ نے صرف افواج پاکستان کے خلاف دنیا میں بھی نعرے لگوائے اور پاکستان میں بھی نعرے لگوائے. تو یہ ایک ایجنڈا ہے. میری اپیل ہے پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی سے کہ 3 باتوں پہ ضرور غور کریں کہ ان کے اپنے بچے، ان کی اپنی بیگم، اپنی بہنیں اس پروسیس سے باہر ہیں. انہوں نے کسی اپنے کارکن کے لیے بات نہیں کی، یہ نہ کریں گے. ان کا صرف ایک کام ہے. آج بھی انہوں نے کورٹ سے نکلنے سے پہلے آرمی چیف کے خلاف بات کی. تو اس سے کیا مقصد نکالا جائے کہ پاکستان کا وہ ادارہ جو پاکستان کی سالمیت کا ذمہ دار ہے، آپ صرف اس کو ٹارگٹ کریں. اور ایسا کوئی سیاسی جماعت، اور میں ایز اے شہری بات کر رہا ہوں، میں ایز اے گورنر بات نہیں کر رہا، کم از کم ہم میں سے کوئی پاکستانی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. آپ یقین جانیے، جب میں ملک سے باہر تھا، مجھے اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ آرمی کیوں خاموش ہے. اسی ملک میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماشاء اللہ لگے ہیں. میں پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو، ان کے صبر کو، ان کے تحمل کو، کہ انہوں نے کوئی ایسی پیش قدمی نہیں کی ورنہ ان کو مزہ چکھا دیتے ہیں. انہوں نے پھر اس سازش کو ناکام بنایا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آرمی کیوں خاموش ہے. ان کے گھروں پر گھس گئے ہیں، پاکستان میں فوری ایمرجنسی مارشل اللہ لگایا جائے. میں نے کہا نہیں، الحمدللہ ایک سیاسی قیادت موجود ہے، ہم ان معاملات سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ نمٹیں گے. اور افواج پاکستان اپنا کام کر رہی ہے، وہ صبر و تحمل سے ہی چلے گی. ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. لیکن میں لوگوں کے جذبات کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کے پاس لوگوں کے جذبات ہیں تو باقی بھی سیاسی جماعتوں کے کارکنان موجود ہیں اس شہر پاکستان میں، اس شہر میں اور پورے پاکستان میں. شکر کریں کہ ابھی ان سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح پاکستان میں املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح آپ افواج پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور کس طرح آپ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں، جہاں تک میری اطلاع ہے، کہ ان کو کل این آر او مل چکا ہے. اور وہ این آر او یہ ہے کہ آپ مرسڈیز میں بیٹھ کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ 1 ہفتے تک قتل بھی کرتے رہیں، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن اس کے بدلے آپ نے نہ اپنے کارکنوں کے لیے کوئی بات کرنی ہے، نہ اپنے لیڈران کے لیے کوئی بات کرنی ہے. کیونکہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا. کسی سیاسی لیڈر کو ایسا کشن، ایسا بلینکٹ نہیں دیا گیا جس میں وہ مادر پدر آزاد ہو. تو یہ ساری چیزیں، میرا یہ کام فرض تھا کہ میں آنے کے بعد آپ سب کے سامنے یہ باتیں رکھوں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو سیاست ہے، اگر اس میں ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو اس فتنے سے جان چھڑانی ہوگی. تمام سیاسی قیادت بیٹھے اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے یہ معیشت اور یہ ملک بچے. کیونکہ عمران خان نے تو اس کام کا ایجنڈا یا اس کام کا ٹھیکہ لے لیا ہے. اس نے نہیں چھوڑنا، وہ اپنے ایجنڈے پہ چلے گا. جو شخص 1 دن پہلے ویل چیئر پہ تھا، جب اس کو یہ آرڈر ملا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا
تو آپ دیکھیں وہ مجھ سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہا تھا. مطلب کہاں گئی ویل چیئر, کہاں گئی وہ ٹوٹی ٹانگ. تو یہ سب ڈرامے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ہیں. ہاں, عوام کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, چاہے وہ عمران خان کے پیچھے ہوں یا کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہوں. وہ ہمیشہ جذبات میں آ جاتے ہیں, ان باتوں میں آ جاتے ہیں. تو میری آج تمام ہی ماؤں, بہنوں اور ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ سوشل میڈیا دیکھ کر خود تجزیہ کر لیں کہ بھارتی میڈیا, بھارتی آرٹسٹ اور وہاں کا جو ایک پلان ہے پاکستان کی افواج کو بدنام کرنا, اس کا چرچا کیسے کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. اور میں یہ بھی آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 21 مئی سنڈے والے دن, اتوار کو 4 بجے, کیونکہ مزار قائد کراچی میں ہے اور قائد اعظم کی رہائش گاہ کو لاہور میں نقصان پہنچایا گیا اور افواج پاکستان کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا, فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. تو افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے اور قائد اعظم سے یکجہتی کے لیے مزار قائد پہ میں اپیل کرتا ہوں اس شہر کراچی کے لوگوں سے, اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے. میں بھی, میری فیملی بھی, ہم ضرور اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں گے. تو سارا کراچی آئے اور بھارت کو, انڈیا کو یہ میسج دے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے تمہارے جو بھی عزائم ہوں اور تم جس کو بھی اپنا اعلی کار بناؤ, لیکن ہم ایک مضبوط پازیٹیو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. گورنر سندھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی عدالت سے نکلنے سے پہلے آرمی چیف کے خلاف بات کی گئی. عمران خان کا ایجنڈا سامنے آ چکا ہے. 21 مئی کو قائد اعظم اور افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے اجتماع ہوگا. دیکھیں, میں نے تو کہا نا کہ ان کو ایک این آر او دیا جا رہا ہے, لیکن یہ این آر او پاکستان میں نہیں مل رہا ان کو. یہ جس طرح سے شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بیرونی ہاتھ شامل ہے, چاہے وہ بھارت کا ہو, چاہے اسرائیل کا ہو, کوئی طاقتیں ایسی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے, حکومت میرے خلاف ہے. تو کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بیرونی طاقت ہے جو عمران خان کو سپورٹ دلا رہی ہے پاکستان میں. اور یہ سب آپ کو نظر آیا ہے آج. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میڈیا کا ایسا نمائندہ ہوگا جو اس بات سے ڈس ایگری کرے کہ جو ان کو آرڈرز ملے ہیں, جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے, جس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں, ایسے تو پرائم منسٹر کو بھی نہیں لے کے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایکسپوز ہوگا اسی طرح سے.